لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بر محمد آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ام زہرا مرحومہ بنت شہادت حسین مرحوم اور گلشن زہرا مرحومہ بنت ممتاز حسین مرحوم کی روحوں کو ایثار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد كذلك الله ربي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات على محمد وآل محمد. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگرچہ دو چار ہی لوگ تھے دن میں، تو ان سے مخاطب ہو کے بات آگے بڑھ جائے کہ قرآن کے روح سے اگر دیکھا جائے تو اعمال کی قبولیت کا دار و مدار صرف اور صرف تقوی پر ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. یعنی ہم چاہے جتنے اعمال کر ڈالیں، اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کا مزاج ہمارا نہیں ہے، تو ہمارے عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے، گناہ ایک ایسی چیز ہے، اور خاص کر کے دیکھیں جہاں تک معاملہ اللہ کے گناہ کا ہے تو وہ ظاہر ہے گناہ ہے، لیکن خدا کریم ہے، بہت کریم ہے. وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کا. توجہ فرما رہے ہیں. کل شب جمعہ ہے، دعائے کمیل جب پڑھیے گا آپ تو یہاں رکیے گا. وہ ہے دعائے کمیل میں نا کہ اللہ نے سب کے کاندھے پہ دو فرشتے بٹھال رکھے ہیں. کاہے کے لیے؟ لحفظ ما یکون منی، تاکہ جو ہم سے صحیح غلط ہو رہا ہے سب کو نوٹ کرتے جائیں. وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ، اور تو بھی پیچھے سے ان کی نگرانی کر رہا ہے. تو اب اس کے بعد تو فرشتوں سے کوئی چوک ہو نہیں سکتی. قرآن بھی کہتا ہے کہ ان کو جو حکم دے دیا گیا اس میں یہ نافرمانی کر نہیں سکتے. مگر اسی کے فوراً بعد جو جملہ دعائے کمیل میں مولا کا جملہ ہے
والشاہد لما خفی عنہم، اور پالنے والے تو وہ بھی دیکھ رہا ہے جو ان فرشتوں سے چھپا رہ جاتا ہے۔ تو یہ تو عقل سے باہر کی بات ہے، ان سے کیسے چھپا رہ جائے گا؟ تو اس کے جواب میں جو علماء ہمارے فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرشتوں سے چھپا نہیں رہ سکتا کوئی معاملہ، لیکن بسا اوقات اللہ کو اپنے بندوں سے اتنا لگاؤ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو کچھ ایسے بھی ہے کہ اللہ جو ہے وہ فرشتوں سے اس گناہ کو خود چھپا دیتا ہے کہ میں جانوں، میرا بندہ جانے، ان کو بھی پتہ نہ چلنے پائے۔ اتنا کریم ہے خدا، بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ نماز جنازے میں شرکت فرماتے ہیں نا آپ حضرات، نہیں اصل میں زیادہ آگے آنے میں گردن اٹھانی پڑتی ہے لوگوں کو کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے۔ تو سوال یہ ہے کہ وسیع حسن صاحب مر گئے، اب وثیقہ پورا پہنچا ان کے گاؤں، اب تو بڈھوں میں حجت صاحب بچے ہیں، تو کل تو بزرگ چلے گئے بیچارے، تو یہ ہوا کہ بھیا آپ ہی پڑھا دیجئے نماز۔ حجت صاحب بیچاروں نے نماز پڑھائی، تو ہمارے بھی علاقے میں بہت مولوی ہو گئے ماشاءاللہ، ہاں جلال پور کی رائے ماشاءاللہ، اور پڑھے لکھے سب ایک سے ایک۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جلال پور والوں کو تو پتہ نہیں کہ ہم کیا ہیں، لیکن جن کے بیچ ہم 30 سال سے ہیں فیض آباد میں، وہ تو ہم کو اچھی طرح جانتے ہیں نا سب کچھ، اور گاؤں والے کو بھی پتہ ہے ساتھ پشت کا۔ جب نماز ختم ہو گئی تو جو علاقے کے مولوی لوگ تھے انہوں نے حجت صاحب کو پکڑ لیا۔ اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو حجت صاحب سے کبھی ملاقات قاعدے سے ہے کہ نہیں ہے، یہ تو مجلس میں آئے، تو ان سبوں نے آگے گھیر لیا، مولانا تو نماز میت پڑھاوت رہو کہ جھوٹ بولت رہو؟ تو اب حجت صاحب پریشان بیچارے، بیٹا، ابھی بالکل مودی انداز میں کہہ رہا ہوں، ارے بیٹا میں نے کیا کہہ دیا؟ تو لڑکوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کتنے بدماش تھے مرحوم؟ تو جواب کیا ہوگا؟ آپ بھی نماز پڑھاتے ہیں، آپ بھی پڑھاتے ہیں، آپ بھی، کیا جواب ہے سوائے اس کے اے بھیا ہم نے نماز میت گڑھی تو ہے نہیں، ہم کو تو ایسے ہی لکھ کے ملا ہے نا۔ تو جب لکھ کے ملا ہے اس کا مطلب خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسے کہیں، تو خدا کیوں چاہتا ہے؟ جبکہ آپ جب دین پڑھیے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری ہے یہ نہیں ہے نا، اور اللہ نماز کے نام پہ جھوٹ بولوائے رہا ہے، سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ تو اس کا جواب دیا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے، صلوات۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ شکر ادا کیجئے اللہ نے ایسے گھر میں پیدا کیا کہ اہل بیت مل گئے، یہ بلا وجہ نہیں ہے، واقعی یہ کل بات کوئی بتا ہی نہیں سکتا سوائے اہل بیت کے۔ امام نے فرمایا کہ کیوں؟ اب امام فرماتے ہیں روایت ہے کہ اگر کسی کے جنازے پر 40 لوگ کھڑے ہو جائیں اور 40 لوگ یہ کہہ دیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، میں اس لا خیرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے، تو ایک طرح کی گواہی دے رہے ہیں آپ نا۔ تو دنیا کچہری میں دنیا بھر کی جرا ہوگی، لیکن وہاں امام فرماتے جیسے آدمی کہتا ہے، آواز قدرت آتی ہے قد عجزت شہاداتکم، تمہاری گواہی قبول۔ اب اس کے بعد کا جملہ سنیے، خدا فرماتا ہے کہ یہ تو اس کی گواہی دی ہے تم لوگوں نے جو تم کو پتا تھا۔ بھائی جب فرشتوں کو کچھ نہیں معلوم ہوتا بعض اوقات، تو ہم لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ تو تم انسان ہو کے تم کو پتا تھا اور تم دود رہے ہو، یہ دود نہیں نہ ہوا، تو تم انسان ہو کے تم کو پتا ہے اور تم کہہ رہے ہیں نہیں اللہ میاں ہم کچھ نہیں جانتے،
تو جب انسان ہو کر کے تم کہہ رہے ہو کچھ نہیں جانتے تو میں تو ارحم الراحمین ہوں، تو جاؤ، تم نے جو گواہی دی وہ تو معافی ہوا، جو تم لوگ نہیں جانتے تھے میں جانتا تھا، میں نے اس کو بھی معاف کیا۔ صلوات پر محمد، آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ ہے خدا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ہو گئی بات۔ ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے، خالی معاف نہیں کرتا بلکہ بولیے محبت کرتا ہے۔ خدا کریم ہے، لیکن وہی خدا جو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ کچھ بھی کر لو خالی شرمندہ ہو جاؤ، غضب ہے۔ مفاتیح میں شروع میں 15 مناجاتیں ہیں حضور، ہے نا، مناجات 15، پہلی مناجات ہے مناجات التائبین، اس میں امام کا جملہ ہے الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فانی وعزتک من النادمین، اگر گناہوں پہ شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے، تیری عزت کی قسم ہم شرمندہ ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ توبہ نہ بھی کرو، خالی شرمندہ ہو جاؤ کہ یار غلط ہو گیا، اللہ اسی کو توبہ مان لیتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اتنا کریم ہے وہ اللہ، لیکن اسی میں لیکن سنیے، یہ جتنی معافی ہے وہ اپنے گناہ کی کرے گا۔ ہاں، اب جو گھومی بات، یہ جتنی معافی ہے وہ بولیے اپنی اس کی کرے گا۔ ہم نے اگر ماسٹر صاحب کا 10 روپیہ لے لیا ہے تو الٹ کے ٹن جا، جب تک یہ معاف نہیں کر دیں گے مولوی صاحب تو معاف بولیے۔ اور ایک حدیث ایسی، اچھا چلیے مار لینا تو اور بات ہے، ان کا 10 روپیہ چرا لیا ہم نے، ادھار لیا، یہ تو ان کی مرضی سے لیا نا، ادھار لیا، نہیں دیا مر گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب ایک پہلے آیت سنیے، بتائیے کس کے بارے میں ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، زندہ اپنے اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ شہید سے بڑا مرتبہ تو نہیں ہے کسی کا نا، لیکن حدیث کہتی ہے کہ ادھر روح نکلی، تلوار چلی، روح نکلی، روایت کہتی ہے کہ بندے کا سارا گناہ معاف ہو جاتا ہے، سارا، مگر علت دین، سوائے قرضے کے۔ اب سمجھے دوسرے کا حق اتنا بڑا ہے حتیٰ شہید بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ صلوات پر غور کر رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے؟ شہید بھی معاف بولیے نہیں ہو سکتا۔ خوب اس کو جتنا ہم پلجھا رہے ہیں نا، خوب اس کو آپ، حتیٰ کسی کا حق مارنا تو دور کی بات ہے، قرضہ لیے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ، وہ بھی اگر بلا دیے مر گئے تو شہادت کام نہیں آئے گی جب تک کہ اس کا بولیے ادا نہ کر لیا جائے۔ صبح یہ گزارش کی گئی کہ تقوی نام ہے کس کا؟ واجب نہ چھوٹے اور گناہ نہ ہونے پائے۔ اب گناہ کی ہے 2 قسمیں، ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی سزا، خوب توجہ رکھیں، گناہ صغیرہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی سزا قرآن میں یا حدیث میں جہنم بتائی گئی، وہ کیا کہلائے گا؟ گناہ کبیرہ۔ ہاں، کہیں کہیں ایسے بھی ہے کہ قرآن حدیث میں سزا جہنم نہیں بتائی گئی مگر گناہ کبیرہ ہے،
کہا وہ کیسے؟ کہا ایسے کسی گناہ کے بارے میں سزا جہنم بتائی گئی ہو اور اس گناہ کو اس سے بڑا کہہ دیا گیا ہو، اب چاہے قرآن میں آیت ہو یا نہ ہو، چونکہ اس سے بڑا ہے تو خود بخود مثلا قرآن میں صاف لفظوں میں ہے جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کی سزا فجزاؤہ جہنم۔ تو اب چونکہ قرآن میں قتل کی سزا کیا ہے تو اب قتل کیا بنے گا؟ گناہ کبیرہ۔ ایک گناہ ہے جس کی سزا قرآن میں نہیں بتائی گئی ہے مگر گناہ کبیرہ ہے وہ، تب کیسے؟ ہم نے کہا اس لیے کہ اس کو قتل سے بڑا کہا گیا ہے۔ تو جب چھوٹا گناہ قتل ہے وہ کبیرہ ہے تو کہلے گا مثلا میں نے کہا 2 جگہ قرآن میں آیت ہے، زبان مولوی صاحب بہت سنبھار کے بولا کرو، یہ نماز روزہ کل رہ جائے گا اگر یہ قابو میں نہیں رہی تو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ 2 جگہ ارشاد ہوتا ہے، پہنچ گئے نا الحمدللہ، والفتنۃ اشد من القتل یا الفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بڑھ کے ہے، فتنہ قتل سے شدید ہے، تو قتل سے بڑا کیا گناہ ہے؟ فتنہ۔ اب فتنے کے بارے میں سزا ہو جہنم یا نہ ہو، چونکہ قتل سے بڑا ہے اس لیے خود بخود یہ کیا ہو جائے گا؟ گناہ کبیرہ میں ہے، جہنم میں تو جائے گا ہی آدمی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو گناہ کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 2۔ ایک گناہ کبیرہ اور ایک گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ روایتیں الگ الگ ہیں، جب آپ پڑھیے گا نا تو کہیں 5، کسی روایت میں 7، کسی روایت میں 30، 32 تک ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ صاحب یہ الگ الگ کیسے ہے؟ کہ اصل میں اماموں نے جب فرمایا تو سامنے والا کیا پوچھ رہا ہے اور امام کا کیا مقصد ہے، کبھی موٹی موٹا بس جلدی سے بیان کر کے آگے بڑھنا ہے، کبھی یہ ہے کہ نہیں اس کو پوری تفصیل چاہیے، کبھی موٹی موٹا بتا دیا جب اس میں نکالو گے تو اور بہت سا نکلے گا۔ اس کی مثال مثلا ایک آدمی آیا چھٹے امام کے پاس، کہنے لگا مولا آپ بتائیے گناہ کبیرہ کتنے ہیں؟ تو امام نے گنانا شروع کیا، کفر، حق والدین ہونا، فلاں، ہوتے ہوتے امام نے کہا کہ یتیم کا مال ہڑپنا۔ اس نے کہا مولا ایک بات بتائیے، یتیم کا مال ہڑپ لینا ای بڑا گناہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا ای بڑا گناہ ہے؟ عجیب سوال اس کا۔ اچھا یتیم کا مال ہڑپنا پورا نہیں، اس نے کہا یتیم کا 1 درہم ہڑپ لینا، ہاں یہ عدد کی وجہ سے ہے، یتیم کا 1 روپیہ ہڑپ لینا یہ بڑا گناہ ہے یا نماز نہ پڑھنا؟ تو امام نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے 1 روپے کے مقابلے میں، ورنہ تو یتیم کا گناہ بہت تگڑا ہے، وہ ہم موضوع سے بھٹک جائیں گے۔ 1 درہم کی بات ہے، 1 درہم یتیم کا ہڑپ لینا یہ بڑا گناہ ہے یا؟ امام نے کہا نماز نہ پڑھنا۔ تو کہنے لگا مگر مولا گناہ کبیرہ میں تو نماز کو گنیبے نہیں کیا آپ نے۔ سنیے یہی، تو امام نے کہا یہ بتاؤ سب سے پہلا گناہ کیا بتایا تھا ہم نے؟ تو کہنے لگا کفر۔ کہا اب بتاؤ نماز نہ پڑھنے والا کون ہے؟ کہا کافر۔ کہا ہوئی تو گیا، الگ سے کہنے کیا ضرورت ہے؟ صلوات بر محمد۔ تو یہ کہیں جو ہے تو اس لیے جو ہے وہ تو ہم کو بہرحال اس کو بحث نہیں کرنا، ہم جہاں آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ گناہ کی 2 قسمیں، ایک گناہ کبیرہ اور ایک گناہ بھیا تمہیں اگر بتی ہٹا داؤ تو میرے الرجی ہوتی ہے، باہر تو گناہ کبیرہ جس کی سزا جہنم ہو، اب وہ کتنے اس سے بحث نہیں ہے۔ اسی میں ایک گناہ ہے کفر، شرک، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، حق کے والدین ہونا۔ اسی میں 22ویں یا 23ویں نمبر میں بھول رہا ہوں میں، امام نے گنایا ہے حبس الحقوق، کسی کا حق مار لینا۔
کسی کا بولیے حق مار لینا یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. اور یہ گناہ اتنا تگڑا ہے کہ چاہے جتنا حج کربلا کہیں صلوات پر محمد سنا. وسیع حسن صاحب مر گئے تو لکھا گیا پوسٹر میں کہ مرحوم الحاج مولانا وسیع حسن صاحب کربلائی کا انتقال ہو گیا، کل 4 بجے مٹی ہے. یہ الحاج نہ لکھتے تو مغفرت نہ ہوتی، کربلائی نہ لکھتے تو مغفرت نہ ہوتی. لیکن یہ ہم لوگوں کا ایک شوق، تو چاہے جتنے بڑے الحاج ہو اور چاہے جتنے بڑے کربلائی ہو اور چاہے جتنے بڑے ذاکر ہو، حق مار کے کسی کا مرو گے. اب صلوات پڑھیے، حدیث سناتا ہوں میں آپ کو. صلوات دھیرے دھیرے تو بھول جاتا ہوں. صلوات پر محمد و آل. تو حق مار لینا. ایک دن رسول اللہ تقریر کر رہے تھے. بعض دوست یار ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، یار تم ممبر سے پوچھ لیتے ہو، غلط بات ہے. رسول اللہ نے پوچھا ہے. سنیے، ایک دن رسول اللہ تقریر کر رہے تھے. دوران تقریر رسول اللہ نے پوچھا، تو پبلیکیشن نے پوچھا، من المفلس، مفلس کون ہے؟ تو اب جیسے ہم لوگ سوچیں گے ویسے صحابہ نے جواب دیا، من لا درہم ولا مال ولا متاع، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو، پونجی نہ ہو، کھیت باڑی نہ ہو، ہے نا، شاید مطلب پونجی نہ ہو، دکان ڈلیا کچھ نہ ہو، پونجی نہیں ہے کوئی. حضرت نے فرمایا کہ یہ تو فقیر ہے. تو جو فرمایا آپ نے کیا ہوا؟ پیغمبر نے کیا پوچھا؟ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو اور پونجی نہ ہو. حضرت نے کہا میں اس کو تو فقیر کہتے ہیں. تو پبلک چپ، مطلب یہ صاحب تب آپ بتاؤ. حضرت نے فرمایا فقیر مفلس وہ ہے کہ جو یہاں سے ثواب خوب لے کے جائے، آج کی زبان میں کہیں ٹرک بھر بھر کے ثواب ہے، اور وہاں حقوق والے نکل آئیں، پکڑ لیں. صاحب انہوں نے چوراہے پہ گالی دیا تھا ہم کو، صاحب یہ کرایہ لے کے ہم نے ٹکٹ کروایا تھا، مجلس کا اعلان کیا، پوسٹر کیا، اور آئے نہیں، ہمارا کرایہ کھا گئے. صاحب انہوں نے جو ہے وہ انجمن جا رہی تھی، سمجھ گئے آپ، او مولانا کے گاؤں میں مجلس تھی، تو اسی بس پہ یہ بھی بیٹھ گئے، کرایہ بچے گا. اب گاؤں ان کا ایسا کہ اندر تک بس جا نہیں سکتی تھی، جا سکتی ہے مثال کے طور پر، تو سڑکیے پہ جو ہے روک دی گئی بس. اب پوری انجمن کا نا رونق ہے، پوری انجمن کا نا حسینیہ. اصل میں رونق اسلام جو ہے مصطفیٰ آباد تقی الحیدری صاحب اور حسن مہدی صاحب کے بچپنے سے جا رہی تھی، تو وہی ہم لوگوں کو رٹا ہے. ہاں 60 سال ہو گیا. بلکہ 1 سال انہوں نے مرحوم نے کہا تقی الحیدری صاحب نے کہ بھائی کچھ ایوارڈ ہونا چاہیے. اس کے بعد خود بیچارے انتقال کر گئے. ہم لوگوں کو کہاں شوق اتنا. صلوات پر محمد. ایک اور صلوات پر محمد. تو انجمن حسینیہ بس سے اتر گئی، ہم ساتھ. یہی زمانہ تھا، اتفاق سے گنا تیار ایک ٹھولالا کا بغلیے میں. انہوں نے پوچھ لیا کہ مولوی صاحب گنا آپ کا ہے. مولوی صاحب نے سوچا یار پھینکنے میں کیا جاتا ہے، سمجھ لیں یہاں کی عزت وہاں کتنی بڑی میں. ارے نہ کوئی بات نہیں ہے. اب وہ معلوم ہوا ایک نے پاٹ 50 آدمی انجمن کے 50 گنا ٹوٹ گیا. پڑوسی تھے ہمارے سریش لالا، انہی کا کھیت تھا. بیچارے مروت میں کچھ بولے نہیں، لیکن جتنا لڑکوں نے کھایا ہے 50 ٹھو، ذمہ دار کون ہوا؟ اب وہاں قیامت میں پہنچے ادھر ادھر کی بات. تب تک سریش لالا آ گئے، کہیں صاحب 50 روح ہماری باقی ہے ان کے یہاں، اور سنا دیں. یہ تو چھوڑیے، صلوات پڑھیے، یہ سنیے آپ کل اکٹھے.
چور کتنے ہیں؟ چور حدیث کہتی ہے السراق ثلاثۃ، چور 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو واقعی چور ہے، لوگوں نے کہا واہ 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 واہ، ہم نے جوش میں کہا سلام، اور اس کے بعد جب دھیرے سے بڑھ کے ان کا موبائل میں دے رکھ لیا جائے، کسی کو شک ہی نہیں ہوگا کہ مولانا ایسا کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چور ہوا جس کے لیے سیدھے سیدھے قرآن نے کہا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، سمجھا، ہاتھ کاٹ دو۔ ایک یہ چور ہے، سمجھا۔ دوسرا چور ابھی جو آ چکی بات، اگر کوئی کسی سے قرض لے یہ نیت کے ساتھ ابے کون دیتا ہے، ہاں قیامت میں اس کو سزا ملے گی کاہے کی؟ چور کی۔ تیسرا، لیکن تیسرا سنانے سے پہلے ایک حدیث اور سناؤں گا، تب تیسرا سناؤں گا۔ صلوات پر محمد۔ رسول اللہ فرماتے ہیں 3 طرح کی عورتیں ہیں، تینوں نہیں پڑھوں گا نہیں لمبا ہو جائے گا۔ 3 طرح کی عورتیں ہیں پرنسپل صاحب، جن کو فشار قبر نہیں ہوگا۔ ایک، جناب فاطمہ کے ساتھ محشور ہوں گی۔ 2، 1000 شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ معمولی بات ہے، کچھ سنا آپ نے؟ معمولی بات ہے، خالی ایک کیٹھو بہت رہا شہزادی کے ساتھ حشر ہو جانا، یہی بہت تھا۔ تو 3 طرح کی عورتیں ہیں، تو اس میں کچھ اور جانے دیجئے۔ ایک، کون عورت جس کو فشار نہیں ہوگا، جناب فاطمہ کے ساتھ رہے گی 1000 شہید کے برابر۔ فرماتے امرأۃ وہبت صداقہا لزوجہا، وہ عورت جو اپنا مہر اپنے شوہر کو معاف کر دے، اس کو فشار قبر نہیں ہوگا، جناب فاطمہ کے ساتھ حشر ہوگا اور 1000 شہید کے برابر۔ یہ معمولی چیز ہے، لیکن حق ہے کہ نہیں یہ بتائیے، ہے نا؟ لینا چاہے تو لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی؟ اب جو ہے مولوی وسیع حسن صاحب کی بیوی ان کا مرا مہریہ دو، وہ قافلہ جا رہا ہے کربلا، ہم اپنے پیسہ جا رہے ہیں، حق ہے اس کو۔ حالانکہ اس بیچاری کو نہیں پتا کہ معاف کر دو تو کربلا سے بڑا ثواب ہے، لیکن بہرحال اس کا حق تو ہے نا، اس کا حق تو ہے بھائی۔ اس سے بڑا کیا ہے کہ جناب فاطمہ کے ساتھ حشر ہوگا، لیکن چلیے اس کا حق ہے، ہمارے اوپر واجب الادا ہے۔ ہم نے کہا کہ لے لو تو جنبے کرو، لے لو، بلا لے اپنے بھائی ہوئی کا، لے لے جنبے۔ اور وہ صاحب چلا مقدمہ جھاڑ کے، ہماری طرف سے شبی صاحب تھے پڑوسی ہمارے، جیت لے گئے، کچھ نہیں کر پائے بیچارے۔ لیکن مرو گے تو مولوی صاحب ایک دن کل معاف ہو جائے گا، حق معاف نہیں ہوگا۔ اب روایت کہتی، کل کسی کو خبر دے رہا ہوں میں تاکہ کم ٹائم لگے۔ قیامت میں اللہ کہے گا، اب سنیے حدیث، عبدی زوجتک امتی علی عہدی، میرے بندے میں نے تیری شادی اپنی کنیز سے کروائی۔ کچھ سمجھے؟ قیامت میں اللہ لڑکی والا بن جائے گا، ہاں ہلکے میں نہ لو نہیں۔ عبدی زوجتک امتی علی عہدی، میرے بندے میں نے تیری شادی کروائی اپنی کنیز سے، علی عہدی، اپنی شرطوں پر، فلم تفلی بالعہد، اور تم نے وہ شرط پوری نہیں کی، تو وہاں تو وہ کمزور تھی، آج میں اس کا ولی ہوں۔ نکالو مہر، مہر نکالو، میں روایت کا خلاصہ سنا رہا ہوں، نکالو مہر۔ اب پیسہ تو لے گئے نہیں، اور لے کے بھی جائے تو وہاں چلے گا نہیں، تب کیسے ہوگا؟ سمجھے؟ ڈیجیٹل ٹرانسفر کا مزہ وہیں آئے گا۔ ایک ہنگامہ چلا تھا کسانوں کا آندولن، یاد ہے؟ ایم ایس پی پر۔ ایم ایس پی کا کیا مطلب ہے؟ کہ فلاں چیز کی اس سے کم قیمت نہیں ہوگی، یہی نا؟
قیامت میں MSP لاگو نہیں ہوگی کہ صاحب اب آپ کو دینا تو ہے، پیسہ تو ہے نہیں، تو اب کیا پیسے کی جگہ؟ پرانے زمانے میں جب لوگ مزدوری کرتے تھے تو 2.5 پاؤ دانہ، 2.5 سیر مٹر، یہی تو مزدوری چلتی تھی نا پیسے کی جگہ. تو وہی وہاں ہوگا، پیسہ تو ہے نہیں، تو لاؤ 2.5 پاؤ دانہ ہوئے تو 2.5 پاؤ دانہ تو ہے ہی نہیں. پالنے والے نہیں ہے، کب نماز ہے یہ ہے، ہاں ہے، ڈال دو اس کے کھاتے میں بیوی کے. MSP نہیں چلے گی. آپ نہیں کہہ سکتے میری نماز ہے میں 5,000 روپیہ سے کم میں 1 رکعت نہیں بیچوں گا. رکے رہیے صاحب، ڈال دو نماز. ڈال دی گئی، کیا ہوا؟ کہا صاحب ابھی باقی ہے. پوری پوچھ رہے ہیں بھائی، رکو. اب تو نماز تو چلی گئی پوری. روزہ ہے؟ ہاں صاحب ہے. ڈال دو پورا. نہیں ادا ہوا. حج ڈال دو، کربلا ڈال دو. معلوم ہوا سارے اعمال چلے گئے اور ابھی بھی پورا. معلوم ہوا 5,000 مہر تھا، 500 کٹا، 4,500 ابھی باقی ہے. تو اب آواز قدرت آئے گی، ابھی بقایا. اچھا تو ان کی بیوی کا کھاتا دیکھو، کچھ گناہ ہے؟ کہاں صاحب ہے؟ کہ ڈالو مولوی صاحب کے کھاتا. سمجھ گئے آپ؟ وہ معلوم ہوا سب چلا آیا کہاں؟ اپنے کھاتے میں. ابھی ہم بیوی سے ابھر نہیں. روایت کہتی ہے کہ سارے اعمال بیوی کے کھاتے میں چلے جائیں گے، اس کے باوجود مہر ادا نہیں ہوگا، تب گناہ آئے گا. ابھی سب چل ہی رہا تھا تب تک سریش لالا آ گئے. کہیں صاحب ہماری 50 اونٹ، اب تو کچھ بچے ہی نہیں ان کو دینے کے لیے. دیکھیے ایک بات بتا دیں، صلوات پڑھیے، قصہ سنا. حق ہے، چاہے برادری کا ہو، غیر برادری ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، کسی کا حق ہم کو دبانے کا حق نہیں ہے. سناؤں آپ کو قصہ؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک بزرگ عالم دین مرحوم آصد ہاشم کر کے، شہید دستگیر میں لکھا ہے اس کو، اسی گناہان کبیرہ میں. ممبر سے انہوں نے اپنا سینہ کھول کے دکھایا. کیسے؟ وہ سنیے. کہنے لگے ہم نے ایک یہودی سے ادھار لیا، حق نہیں مارا. کیا لیا؟ ادھار لیا 20 درہم. طے ہوا کہ 5 درہم کر کے 4 مہینہ میں ادا کریں گے. 2 قسط دیا تھا، 10 درہم دے پائے تھے نہ. وہ یہودی غائب ہو گیا. بہت ڈھونڈوایا بیچاروں نے، نہیں ملا. تو اب جب آدمی ہی نہیں مل رہا ہے تو کیا کریں؟ ایک دن فرماتے ہیں کہ خواب دیکھا، محشر برپا ہے اور صراط سے لوگ. بولیے پہلے اس پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس میں مولوی صاحب کی غلطی کیا تھی، اس کا جواب پہلے سن لیجئے پھر آگے بڑھتا ہوں. صلوات. تو اکبر عباس نے مجھ کو ایک ٹھیلا کھینچ کے مارا. لگی میرے یہاں کس کا سر پھٹے گا، میرا کہ اکبر عباس کا؟ تو ڈھلوا تو انہوں نے مارا، میری کیا غلطی ہے؟ یہی دیتا سب غلطی. کیا کیا غلطی ہو یا نہ ہو، کچھ چیزیں ہیں جس کا اثر فطری ہے. ڈھیلا لگے گا، سر پھوٹے گا، ان کو بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال تو آپ کا سر پھوٹ جائے گا. تو فطری اثر سے بھاگ نہیں سکتے، وہ اپنا کام کرے گا. وہ بعد میں جانچ ہوگی، پڑتال ہوگا کہ نہیں صاحب غلطی نہیں تھی، تو چمکار امکار کے کچھ کر دیا جائے گا. 500 روپیہ لے لو، 1000 لے لو، مگر سر تو پھوٹے گا. فطری اثر کہیں یہ ذہن میں آ گیا نا. اب کہنے لگے صاحب دیکھا ہم نے خواب، محشر برپا ہے، صراط سے بولیے گزر رہے لوگ. صراط کہاں ہے؟ جسر علی جہنم، جہنم کے اوپر. تو اب پل کے اوپر سے آپ گزریں گے تو گر گئے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں.
کہنے لگے کچھ لوگ گزر رہے ہیں، کچھ لوگ گر رہے ہیں، تو میری ہمت یہ نہیں پڑے کہ یار کہیں پچھلائے تو جائیں گے سیدھے نیچے، لیکن پار تو کرنا ہے، بغیر پار کیے کچھ کہنے لگے چلے۔ اللہ کا شکر ہے پار ہونے لگے، آدھا پار کر لے گئے۔ جیسے آدھے پل میں پہنچے تب تک نچویں سے، نیچے جہنم ہے نا، وہ یہودی نکلا، السلام علیکم مولوی صاحب۔ وسیع حسن ہوش میں آ جا، مولوی صاحب ہوش میں آ جا، سب دھرا رہ جائے گا اگر کسی کا حق ہمارے اوپر ہے۔ اب مولوی صاحب کی تو حالت خراب، تو کہنے لگے دیکھو بابو آدھا دے چکے ہیں نا، کہا اس کے بعد یار بہت ڈھونڈا تم ملے نہیں، کہا یہ بھی صحیح کہتے ہیں، کتاب میں لکھا نہیں لیکن ہم کو لگتا مر گیا ہوگا، تبھی نہیں ملا وہاں ملا۔ تو کہنے لگے تب بتاؤ ہماری کوئی غلطی؟ کہا نہیں آپ کی کوئی، کہ تب جائے دو، کہا جاؤ، مگر مولوی صاحب ایک بات بتاؤ، ہمارا 10 درہم ہے کہ نہیں؟ کہ بھائی اس سے انکار نہیں، مگر ہماری غلطی، کہ وہ آپ کی غلطی نہیں ہے، ہم کب کہہ رہے ہیں غلطی ہے، مگر میرا 10 روپے وہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہاں ہے بھائی، اس سے کہتے ہیں اموریہ رکھ دیں۔ انہوں نے سوچا جان بچی لاکھوں پائے، کہ ٹھیک ہے رکھ دو۔ وہ نکلا، ایک انگلی یہاں رکھی اس نے، ہڑبڑا کے آنکھ کھل گئی ان کی، تو معلوم ہوا ابھی جو ہے وہ جلن ہے، دھواں۔ اس کے بعد اتنا بیان کرنے کے بعد انہوں نے قبا ہٹائی، کرتا کھولا، ممبر سے پبلک کو دکھایا، ہوش میں آ جاؤ سب لوگ، یہ دیکھو اتنا دن ہو گیا ابھی دوا چل رہی ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ دبا لینا الگ چیز ہے، یہاں تو غلطی بھی نہیں ہے، اثر اپنا فطری کر کے جائے گی۔ بس بہت لمبا ہو گیا۔ کل ملا کے کیا طے ہوا؟ بولیے کہ حق کسی کا لے کے مت جاؤ۔ تو اب ادھر سے بیوی تو پہلے ہی کل غائب کر چکی تھی، تب تک اکبر عباس پہنچے، میرا 10 روپیہ ہے، تب تک وہ پہنچے، میرا 50 روپیہ ہے، تب تک وہ پہنچے۔ ممبر سے انہوں نے ایسے اشارہ کیا تو لوگ ہنس پڑے، میری بے عزتی ہوئی تھی صاحب، اس کا بھی حساب چاہیے ہم کو، تو ہر آدمی پہنچ جائے گا نا اپنا لے کر کے۔ اب ہمارے پاس کچھ بچا تو ہے نہیں، نتیجے میں ان کا گناہ، ان کا گناہ، ان کا گناہ، ان کا گناہ۔ ثواب لے کے گئے تھے ٹرک میں لاد کے، پہاڑ کے حساب سے۔ رسول اللہ کا سوال کیا تھا؟ من المفلس، مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا جس کے پاس، کہا یہ تو فقیر ہے، مفلس بتاؤ، کہا آپ فرمائیے۔ تب رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ یہاں سے آدمی ثواب لے کے جائے اور صاحبان حقوق اکٹھا ہو جائیں، سب اس کا ثواب لے کے نکل لے، الٹا دوسروں کا گناہ آ جائے، اس سے بڑا مفلس کائنات میں نہیں ہو سکتا۔ صلوات پر محمد۔ یہاں تک آ گئے آپ۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے جو ہمارے بزرگ ہیں، جن کو پتا ہے کہ کسی کا حق مار دینا کتنی بڑی سزا ہے، وہ ڈرتے ہیں۔ مرحوم مقدس ارزبیلی کے ابا کا قصہ سنا ہے نا، 1 منٹ میں گزر جاتا اور یہ راستہ بن جائے گا ہم کو اپنی منزل پہنچنے کا۔ ان کے ابا تھے، نام تھا ان کا ابو ذر۔ کیا نام تھا؟ ابو ذر۔ کھیت میں کام کر رہے تھے، تب تک وہ نالی جس کو ہمارے یہاں برہا بولتے ہیں، تو برہے سے پانی آ رہا تھا، سینچائی چل رہی تھی، تب تک دیکھا ایک ٹھو سیب بہتا ہوا آیا۔ نوجوان آدمی، شادی بیاہ ہوا نہیں تھا، بھوکے تھے، سمجھے کھرمٹاؤ کیا نہیں تھا۔ کھرمٹاؤ سمجھتے ہو نا؟ وہ کھرمٹاؤ ایک دم انگریزی کا صحیح ترجمہ ہے۔ کھر مانے کھر بھائی بھوکا، اور مٹاؤ ویسے ہی ہے فاسٹنگ مانے بھوکا، اور بریک فاسٹ ایک دم بریک فاسٹ کا لفظی ترجمہ ہے کھر مٹاؤ۔ صلوات پر محمد، ایک دم۔ تو بریک فاسٹ کھر مٹاؤ وغیرہ کچھ کیا نہیں تھا، تو انہوں نے اٹھایا سب کھا گئے۔ مگر دیندار آدمی ہوش ہے کہ کیا حق تھا تم کو کھانے کا؟ تو وہ برہا پکڑے آ گیا، ارے فلانے چا کے پیڑ سے ٹوٹا ہے، یہ ایک ڈال نکلی ہے۔ ان کے یہاں کھٹکھٹایا، کیا بابو کہاں کی بات؟ ارے تورے پڑوا میں سے ایک سیب گر گیا تھا، ہم نے کھا لیا۔ چھوڑو یار، کھا لیا، وہ تو گر ہی گیا تھا۔
کل وہی ہم نے کہا بھائی معاف کر دیجئے. تب وہ ہو کہ یار لونڈا ہمیں پھنسائے رہا ہے. کل سنو 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 سنو, اس باغ میں بھیا کا بھی حصہ ہے آدھا. ہمارا بھیا ہم اپنا والا معاف کیے, اب تو جانو بھیا جانا. صلوات بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم جانو, بولیے بھیا جانا. کہ بھیا کہاں؟ کہ بھیا نجف میں. ہاں عالم دین تھے. خیر صاحب اپنا کھیتی ویتی کام ختم ہوا تو یہ چلے گئے نجف. سن رہے ہیں آپ نے؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ آدمی کا مین مقصد ہوتا ہے زیارت. گئے ہیں تو ان سے بھی مل لیں گے, ان سے بھی مل لیں گے, لیکن یہ الٹا سفر ہے. گئے ہیں ان سے ملنے تو زیارت بھی کر لیں گے, بہت فرق ہوا. تو گئے کھٹکھٹایا, تو اب پتہ نہیں 10-20 سال سے کب سے وہ نجف میں رہے تھے. تو کہنے بھیا کون ہے آپ؟ تو بتایا کہ اچھا 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 گاؤں کا آدمی. تو بیٹھو بیٹھو کس کے لڑکے ہو؟ کہا اچھا اچھا فلانے بھیا فلانی آپا کے لڑکے ہو. تو کچھ پوچھنا تو ہے نہیں گھر خاندان, تو گاؤں میں کہا بیٹھو خیریت زیارت کرنے آئے ہو؟ کہ نہیں آئے تو آپ ہی سے ملنے تھے, آئے ہیں تو زیارت تو کریں گے. کیا خاص بات ہو گئی مجھ سے ملنے تم یہاں آ گئے حرم علی ہوتے ہوئے؟ کہنے لگے صاحب اصل میں چکر یہ ہے نا کہ وہ ایک دن ہم کھیت میں اپنا کام کر رہے تھے تو وہ آ گیا سے بیٹھو تو ہم نے کھا لیا. صاحب آپ کے بھائی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا بھیا آدھا مورا ہے میں معاف کرے تو آدھا بھیا جانے. کہنے تو کہنے صاحب اسی لیے آیا کہ معاف کر دیجئے. مولوی صاحب تھے تیز. کہنے لگے تو کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم بہت خوش ہو جائیں گے کہ بیچارہ اتنی دور سے آدھا سیب معاف کرانے آیا؟ کہنے تب کھایا ہے تو جھیلو, اور کیا ایسے تھوڑا ہی معاف کریں گے. کہنے صاحب جوان کہاں ہیں آپ؟ کہا ہماری شرط کا جو کہہ دے آپ. میری لڑکی شادی کر لی. سمجھ گئے آپ ایسے تو کوئی کہتا نہیں, اس کا مطلب لڑکی میں کچھ ہائے ضرور گڑبڑ. نہیں تو ایسے تھوڑے کوئی کہہ رہے نہ جان نہ پہچان, میری لڑکی شادی کر لے. تو کہنے کہ ٹھیک ہے صاحب کر لیں گے. کہنے بوجھ لے تب بات ہے, پہلے سمجھ لو ہماری لڑکی میں عیب ہے. اپنے دل میں کہنے لگے تو ہم پہلے وہاں سمجھت رہے, ہم میں کائک مارے ہم تو رویے ہی رہے. سمجھے آپ؟ کہنے لگے جی کل سمجھ لو. کہا فرمائیے کہ میری لڑکی اندھی ہے. ارے باپ رے گونگی ہے. اچھا جب گونگی ہوگی تو بہریو ہے, اپاہج ہے. تو اب بھائی اتنے پر تو کوئی نہیں تیار ہوگا, سیدھی بات. تو شادی ہو گئی اکبر عباس ایک ٹھو اور کہہ لو, سمجھے 50 بیگھہ کھیت ہے اور کم سے کم 5 کروڑ ہے, مگر یہی عیب ہے, یہی عیب ہے. کہ مولوی صاحب رکھو 10-5 سال جون بچا ہے سکون سے رہ دو. تو انہوں نے کہا یار یہ تو, لیکن اب دیکھیے یہی خوف جہاں ہوتا ہے آخرت کا, اللہ کی مرضی. ایک دن تو مری جانا ہے, 10 سال 20 سال 30 سال کیا ہے, لیکن اگر بڑھوا نے معاف نہیں کیا تو یہ آدھا سیب جو ہے قبر میں ستائے گا, حشر میں ستائے گا, وہ تو بہت لمبا ہے. تو بھیا یہ 10-20 سال والا کہیں ٹھیک ہے صاحب ہم تیار ہیں, پکا. ہاں صاحب تیار ہے. شادی ہو گئی, رخصتی ہوئی. اب جو بیوی کو دیکھا معلوم ہوتا ایسی خوبصورت لڑکی پورے خاندان میں کسی کے یہاں نہیں آئی ہوگی جیسی ان کی بیوی ہے. تو کہنے لگے یار کیا چکر لاگت ہے, بڑھوا جوان ہے, امتحان لیت رہا, آزماوت رہا. تو بیوی سے اپنے پوچھا کہ تمہاری کوئی اور بہن بھی ہے؟ کہنا ہم اکیلے اکلوتے. کا کیا مطلب؟ کہنے تمہارے ابا. کہنے ابا جو کہہ رہے تھے تم سمجھ ہی نہیں پائے. ابا نے میرے صحیح کہا. کیا کہا ابا نے کہ اندھی ہے؟ کہاں میں اندھی ہوں نامحرم کے لیے. میں اندھی ہوں بولیے نامحرم کے لیے.
گونگی ہوں بہری ہوں، نہ غیبت کرتی ہوں نہ سنتی ہوں، اس کے لیے اپاہج ہوں، خلاف شریعت قدم گھر سے باہر نہیں نکالتی، اپاہج ہوں۔ جب میرے باپ نے یہ خصوصیات میری دیکھی تو وہ پریشان ہو گئے کہ اتنی قاعدے کی لڑکی کہاں بیاہ دیں۔ ابھی ان سے کہیں گے، ان سے کہیں، صاحب ہر آدمی اپنے ٹائپ کا آدمی لائے گا تو کہیں کہنے کے بجائے وہ چلے گئے حرم میں۔ مولا ظریف پکڑ کے فریاد کی، مولا اتنی مومنہ میری لڑکی ہے، میں کہاں سے تلاش کروں، آپ ہی کوئی انتظام کریں۔ تب میرے بابا سمجھ گئے تم نے سیب نہیں کھایا ہے، میرے باپ کی دعا قبول ہو۔ سیب نہیں کھایا، میرے باپ کی دعا قبول ہوئی، رشتہ مولا نے بھیجا ہے، ہو گئی نا بات۔ تو اب آپ یہیں سے کتنی دیر، ارے 45 منٹ میں ایک گھنٹہ پڑھائیے گا، چلیے بس اشارہ۔ تو بات کہاں سے چلی؟ تقوی۔ بغیر تقوی کے کچھ قبول۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہ نہ کرو۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کبیرہ ایک صغیرہ۔ گناہ ایک کبیرہ جس کی سزا سیدھے سیدھے کیا ہو؟ جہنم ہو۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ کا نام ہے کسی کا حق مار لینا۔ سمجھ گیا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حق مار کے مرے ہو، سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ کیسی نماز ہو، کیسا، یہاں تک آ گئے نا، حق مار کے۔ اور جو لوگ اگلی شرط کونو مع الصادقین پالنے والے، یہ سچوں کی شرط کیوں لگا دی؟ یہ تقوی خدا اتنی بڑی مصیبت ہے تو یہ سچوں کی شرط کاہے لگا دی؟ ان کے ساتھ رہنا ہے۔ جب نہیں قدرت جواب دے، ان کا ساتھ نہیں پکڑو گے، صحیح تقوی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ بتائیں گے کہ کون سا گناہ کتنا زبردست ہے، اور یہی وجہ ہے جو صادقین کے ساتھ ہیں وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ آدھے سیب سے پریشان ہو جاتے ہیں، جو ان کے وابستہ نہیں پورا باغ ہضم کر لیتے ہیں اور ان کو ٹکار تک نہیں۔ صلوات بر محمد سمجھے کہاں؟ ایک آج یہ ہے صادقین کی معیت کا اصل فائدہ یہ ہے، یہ تم کو بتائیں گے، یہ تم کو روکیں گے۔ لہذا ایک نکتہ اور ہے اس میں، جس میں عظمت اہل بیت آشکار ہوتی ہے، خاص کر کے حضرت صدیقہ، اس لیے وہ مرکزی ذات ہے۔ مجلس تو ہمارے قبلہ بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں نوحہ۔ کبھی ایسا ہوا کہ سلام نکالا چلبہ ہی نہیں کیا، اب اس کے بعد جب بس میں بیٹھے تو سب ارے یار تمہیں کا میں پڑھائی نہیں والا پڑھے ہوتے ہے نا۔ اچھا اصل میں گڑبڑ جانتے ہو کیا کیا تم نے؟ وہ والا پہلے پڑھ لیا، اس کے بعد تو اس کو ٹائفش ہونا تھا، پہلے اس کو پڑھتے تب اس کو پڑھتے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ مجلسوں بھی ہوتا ہے، شاعری بھی ہوتا ہے کہ جس کو نہیں کہنا چاہیے اس کو حق سے نکل جاتا ہے، جس کو کہنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں، جس کو پہلے کہنا چاہیے اس کو بعد میں، جس کو بعد میں کہنا چاہیے اس کو پہلے کہہ دیا۔ قرآن میں یہ چوک ہو سکتی ہے، قرآن میں یہ غلطی ہو سکتی ہے، آگے پیچھے پیچھے کا آگے۔ تو قرآن اگر کہہ دیتا، قرآن کا ایک ایک حرف معجزہ ہے، ایک ایک لفظ معجزہ ہے، زبر زیر معجزہ ہے۔ قرآن کہہ سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ تو کیا دقت تھی؟ مطلب تو وہی ہوا نا، کہا نہ پہلے اتقوا اللہ۔ اب 1.5 مجلس میں تقوی سمجھ میں آ گیا۔ یہ تقوی پہلے تقوی نہیں بیان ہوا ہے،
عظمت اہل بیت بیان ہو رہی ہے کہ یہ صادقین ایسے ویسے نہیں ہیں کہ ہر آدمی سر اٹھا کے کہے ہم علی والے ہیں، ہم مولائی ہیں۔ اتقوا اللہ، پہلے تقوی اختیار کرو تب کہو ہم علی والے، ہم حسن والے، ہم حسین والے۔ صلوات پر محمد و آل ایک طرف اور دوسری طرف جب 10 درہم وہ بھی چھینا نہیں تھا، قرضہ تھا، اس کا یہ حال ہوا۔ جب آدھا سیب میں اتنا خوف ہے تو آپ نے چاہے جو کیا، وہ ہم اس پر باتیں نہیں کریں گے غدیر کا کیا ہوا فلاں، تو بہت شریف ہوتی، تب بھی فاطمہ کا باغ ہڑپنے کے بعد اب نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، کچھ کرتے جا، بنیاد ہی غلط ہو گئی ہے۔ توجہ فرمایا، حالانکہ سوچ کے ہم آئے تھے اسی پہ پڑھنے کی، اگر چکر میں 50 منٹ میں اسے ہو گئے تو مسائل پڑھ لیتے یہ بات، لیکن ایک خوب پھینٹ کے کہا دماغ میں بیٹھ گئی ہوگی کہ یہی فرق ہے فاطمہ والوں میں اور دشمنان فاطمہ میں۔ جہاں عشق اہل بیت ہوتا ہے آدھے سیب سے لرز جاتا ہے، اور جہاں اہل بیت نہیں ہوتے وہی بات پورا باغ ہضم کر لیتے ہیں، احساس نہیں ہوتا۔ اب اگر میں پھر وہی جملہ دہراؤں جو دوپہر کہا تھا، شکر ادا کیجئے خدا کا کہ ایسے گھر میں پیدا کر دیا اس نے کہ اہل بیت مل گئے۔ یہ معمولی شرف نہیں ہے، یہ معمولی کرم نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکریہ ادا کرو ہم بڑھاتے جائیں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ عشق اہل بیت میں اضافہ ہو، محبت اہل بیت میں اضافہ ہو، تو جتنی ہے اتنے پہ شکریہ ادا کرو، بڑھانے والا اللہ ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس یہ لوگ آئے۔ اچھا ایک تو اتنا ہی سے آپ ذرا سوچئے، خالی باغ ہڑپ لینے کے بعد تو کچھ بچے ہی نہیں، لیکن اس کے بعد جو کیا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اور ایک چیز سنا دوں میں، بس اس کا اثر یہ ہوا نا، پسلی کا ٹوٹنا اور بازو کا کوڑا، ذہنی ٹینشن، جانا آنا کھڑے رہنے ہے نا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آپ نے سنا ہوگا، سنا کہ یقیناً سنا ہے کہ مولا نے بقیع میں ایک حجرہ بنوا دیا، وہاں جاتی تھیں بیٹھ کے روتی تھیں، شام کو مولا واپس لے کے آتے تھے۔ بہت دن نہیں چل پایا، یہ معلوم ہے، روایت کہتی ہے 40 دن تک بی بی بستر پر رہی ہے۔ بچا کتنا؟ 95 والی دن بھی مان لے تو 55 دن تو بچا، 40 دن بولیے بستر پر رہی۔ کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے، کبھی طبیعت سنبھل جاتی ہے۔ روایت کہتی ہے جس دن بی بی کی شہادت ہونے والی تھی تو ایک خاتون ہے جن کا نام ہے سلمہ، زوجہ ابو رافع صحابی پیغمبر ہے، وہ کہتی ہے کہ جس دن بی بی کی شہادت تھی اس دن اتنی تکلیف تھی کہ درد کی شدت سے کبھی داہنی کروٹ لیتی تھی، کبھی بائیں کروٹ لیتی۔ ایک بات بتائیں کہ آدمی پر ماسٹر صاحب جب تک خود پہ نہیں پڑتی نا تب تک اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ گوسی میں ایک مولانا تھے، مرحوم ہو گئے، ہمارے دوستوں میں مہدی مختاری، تو وہ ان کا فون آیا، انہی کے یہاں گیا تھا، چھوٹا بھائی ہمارے کسی کام سے بلایا تھا، ان کا فون آیا کہ گھبراؤ مت، مگر ایسا ہو گیا تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سرا امیر اور امیر کے پاس گیا، ٹکرا گئی سب جا کے کھمبے سے، تو خیر اللہ کا شکر ہے ہیلمٹ پہنے تھے تو اس کے سر میں لگی، دوسرا جو چلا رہا تو کھمبے سے ٹکرا تو اس کو یہاں، تو خیر ہڑبڑا کے
بھاگے ہوئے گئے شاہگنج، پھر وہاں گاڑی واڑی کر کے لاد کے لکھنؤ لے گئے ڈرامہ سینٹر، اللہ کا شکر کیا۔ تو ہفتے 10 دن کے بعد پھر ایک دن گاؤں گئے تو وہ دوسرا والا لڑکا جو ہے جس کو یہاں لگی تھی ایسے بیٹھا تھا کے دروازے، ہم نے کہا بابو اب کا حال ہے؟ کہیں چچا کل ٹھیک ہے مگر ابھی بھی سانس لیتے ہیں اب پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جس کی پسلی ٹوٹ گئی ہو اس کو سانس، اور رونے میں سب سے زیادہ کام سانس کا ہوتا ہے۔ اب کیسے یہ 95 دن یا 75 دن گزرا ہے بس بیوی جان سکتی ہے، اور اس کا بھی بتاتا ہے۔ تو سلمہ کہتی ہے کہ جس دن شہادت تھی اس دن بہت تکلیف تھی، کبھی داہنی کروٹ کبھی بائیں کروٹ۔ تو سلمہ کہتی ہے مجھ سے نہیں دیکھا گیا، میں نے سر پہ ردا ڈالی اور باہر نکل گئی کہ کہیں مولا کو ڈھونڈ کے بتا دیں بھائی یہ پوزیشن۔ تو کہتی ہے کہ راستے میں دیکھا ادھر سے مولا آ رہے تھے تو مولا نے کہا کیا بات ہے سلمہ اتنا گھبرائی کروائی کیوں؟ تو کہنے لگی کہ مولا بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اب بچ نہیں پائیں گے۔ جزاکم ربکم جزاکم۔ تیز قدموں سے حضرت سلام اللہ علیہ حضرت تشریف لائے، سرانے بیٹھ گئے۔ اب یہاں سے جو علامہ مجلسی نے لکھا ہے بہار میں، تکیے سے سر اٹھایا وَوَضَعَهُ عَلَى حِجْرِهِ، آغوش میں رکھ لیا، بڑی محبت سے پکارا زہرا فاطمہ، کوئی جواب نہیں، بنت رسول کوئی جواب نہیں۔ جب کئی آوازیں دے چکے تو فرماتے ہیں زہرا میں علی پکار رہا ہوں۔ بس مولا کا نام سنا، آنکھیں کھول دی، آپ آ گئے، بس آپ ہی کا انتظار تھا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، کہیے۔ آپ غسل دیجیے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ حنوط کیجیے گا، آپ دفن کیجیے گا، اور یہ سارا کام رات میں کیجیے گا۔ لیکن آخری والا جو جملہ ہے یہاں میں آپ کا چاہے آنسو رک جائے مگر اس کو سنیے آپ۔ علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہونا، یہ اس وصیت کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو بہت کریم لوگ ہیں نا، دن میں بھی سنایا، یہ تو بہت عظیم لوگ ہیں نا، یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں نا، جن کے بیٹے شام سے آدمی آیا الٹا پلٹا بک رہا ہے اور حضرت کہہ رہے ہیں کھانا کھا لو سواری لے لو، اور جو گھیر کے لے آیا کلیجے سے لگا دیا قیامت تک کے لیے علیہ السلام۔ اور یہاں وصیت ہے کہ یہ لوگ میرے جنازے پر نہ آئے۔ لیکن ایک جواب دے سکتے ہیں کہ بڑی تکلیف تھی، لیکن جو میری سمجھ میں بات آئی ہے اتنے بدماش لوگ تھے نا۔ سناؤں آپ کو، میں نے کہا آنسو رک جائے گا مگر سن لیجیے۔ ایک آدمی کہتا ہے، اس کا نام ہے ابن تیمیہ، ہے نا، سنا اس کا؟ کہتا ہے کہ فاطمہ نے اگر یہ وصیت کی تو اس میں ان لوگوں کیا نقصان، اپنا نقصان کیا الیاذ باللہ۔ کیا ارے لوگ آتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں دعا دے کرتے تو انہیں کو تو ثواب پہنچتا۔ ہم نے کہا بس آپ کی اوقات ہی اتنا سوچنے کی ہے، ٹھیک ہے کیا آپ نے یہ کہا، جس کے صدقے میں دنیا معاف ہو جائے، ہمارا فاتحہ فاطمہ کو ثواب پہنچائے گا۔ تو ایسے ایسے لوگ ہیں جو گھماتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں شاید اس لیے بی بی نے کہا کہ بعد میں جانتے کیا ہوتا، ارے نہیں وہ رسول اللہ کی بیٹی تھی،
بڑے دل کی تھی. دیکھ لو امام حسن کیسے معاف کر رہے ہیں, بھلا وہ معاف نہ کرتی؟ دیکھ لو امام حسین کیسے معاف کر رہے ہیں اور کو, بھلا وہ معاف نہ کرتی؟ سب ہوائی کر دیتے. جاتے جاتے فاطمہ معاف کر گئی تھی. بی بی نے شاید وصیت اسی لیے کی تاکہ قیامت تک کوئی گڑھنے والا گڑھ نہ پائے کہ فاطمہ نے جاتے وقت معاف کر. جب بی بی نے نہیں معاف کیا تو ہم اب کیا ہے؟ سیدھی بات, ہم تو انہی کے پیچھے چلنے والے ہیں. علی آپ غسل دیجیے گا, آپ کفن پہنائیے گا, آپ حنوط کیجیے گا, آپ دفن کیجیے گا. سب رات میں جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہو, سب سمجھ میں آ جائے. حتیٰ کہ کیوں وصیت کی وہ بھی ہم نے آپ کو صحیح غلط جو بھی ہماری سمجھ میں آیا ہم نے آپ کو, لیکن آخری والی ہمارے بھی سمجھ سے باہر ہے. اس لیے کہ نہ باپ ایسا ہے نہ ماں. وصیت کی کوئی ضرورت نظر نہیں آتی سوائے اس کے کوئی جواب نہیں ہے کہ ماں کی ممتا, اور کوئی جواب ہے نہیں ہمارے پاس. علی میرے بچے چھوٹے, میرے بچے کم سے کل یہ نانا سے جدا ہوئے, آج ماں سے بچھڑ جائیں گے. علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ آ کے سو جائیں, ان کو سختی سے میری قبر سے نہ چلے گئے. بس آخری چلے. اسماء جی میرا بستر لگا دو, تھوڑی دیر کے بعد جواب دینا. جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں. اے اسماء جب میرے بچے آ جائیں پہلے ان کو کھانا کھلا لینا, تب میرے مرنے کی اطلاع دینا. اسماء کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں آئی, کئی آوازیں دیں, جب جواب نہیں ملا چادر پلٹ دی, دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو بی بی کے جسم پہ گرا دیا. رسول اللہ کو سلام کہیے گا, بابا کو سلام کہیے گا. اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی. اپنے آپ دیکھیے, پڑھنا بہت آسان ہے, سننا بہت آسان ہے. کسی کے یہاں موت ہو بات چاہنے کی ہے, سمجھے آپ, اور اچانک آپ کو آنکھ پہنچ کے ایسا سامنے آنا ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, آسان کام نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اب یہ کون سا کلیجہ تھا اسماء کا, وہ اسماء بتا سکتی ہے, ہم نہیں بتا پائیں گے کہ کیسے اپنے آپ کو سنبھالا, باہر نکل کے آئی. اسماء ہاں اماں کہاں ہے؟ اب تو جو کچھ رہا سہا ہے, باج ٹوٹ جانا چاہیے نا, چیخ پڑنا چاہیے نا. لیکن کمال ہے اسماء کا, جیسے سنئی نہیں گئی لا کے کھانا سامنے رکھ دیا. کبھی کھانا دیکھتے ہیں کبھی اسماء کو دیکھتے ہیں, کبھی کھانا دیکھتے ہیں کبھی اسماء کو دیکھتے ہیں. اسماء ہاں اماں کہاں ہے؟ کھانا کھا لو, بتاتی ہو نا. تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا؟ بس اب اسماء بھی اپنے کو روک نہ پائی, کہتے ہیں شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو, اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں. اللہ نے یہ مجلسی فرماتے ہیں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے. امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا. نہ جانے کتنی محبت حسین کو ماں سے اور ماں کو حسین سے تھی. کہتے امام حسن نے ماں کے سینے پہ گرا دیا, مگر حسین ماں کے پائے دیا ہے, ماں کے تلووں کو رخسار سے ملا. اماں تمہارا لال آیا ہے, اماں تمہارا حسین, اماں حسین کا جواب, ورنہ روح جس میں باقی نہ.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا ثواب، مرحومہ ام زہرا کربلا بنت شہادت حسین مرحوم، گلشن زہرا مرحومہ بنت ممتاز حسین مرحوم، جملہ مؤمنان و مؤمنات محبان اہل بیت کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا